السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ یہ سال بدل رہا ہے، آج 31 دسمبر ہے، لاسٹ نائٹ ہے۔ سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدلنا چاہیے۔ تو خود کے اندر بدلاؤ لانے کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ پرانے وقتوں کا واقعہ ہے۔ پہلے وقت کی بات ہے کہ ایران کے ایک بڑے ہی اہم صوبہ خراسان، وہاں کا ایک رہنے والا آدمی تھا۔ تو وہ حج کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ اس کے پاس نا ایک بڑا ہی قیمتی موتیوں کا ہار تھا، جس کی قیمت اس وقت تقریباً 1000 درہم کے برابر تھی۔ تو اس نے کہا چلو نا اس کو رستے میں بغداد میں بیچ کے تو اپنے حج کے معاملات کروں گا۔ جب وہ بغداد پہنچا تو اس نے بغداد کی جو مارکیٹ تھی وہاں کا وزٹ کیا، تو بڑے تاجروں کے پاس گیا اس کو بیچنے کے لیے، لیکن وہ قیمتی تھا تو کوئی لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ المختصر کے اس منڈی کے اندر چلتے پھرتے مارکیٹ گھومتے گھومتے نا ایک عطار، جو یہ خوشبو والا جو ہوتا ہے، اس کی خوشبو کی دکان تھی۔ عطار کے ساتھ نا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، اس کے ساتھ آتے جاتے کافی نا اس کی دوستی ہو گئی۔ تو اس نے کہا چلو یار کرتا ہے ایسے ہوا، میں لیٹ بھی کافی ہو گیا، حج بھی میں نے کرنے جانا ہے، سفر بھی تھوڑا دور ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ یہ ہار جو ہے نا اس عطار کو بطور امانت دے جاتا ہوں۔ تو اس نے وہ ہار جو تھا نا وہ عطار کو بطور امانت دے دیا کہ جب حج کر کے واپس آؤں گا تو اسے لے لوں گا۔ اب وہ اس کو تھما کر تو وہاں سے چلا گیا اپنا، اس نے وغیرہ حج کیا، اور حج سے جب واپس آیا تو واپسی اس عطار کے پاس گیا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بھی یہ عرف ہے کہ جب بھی کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے تو اپنے عزیزوں کے لیے، دوست احباب کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ اور کوئی نہ کوئی مکہ مکرمہ کی مبارک چیز لے کے آتا ہے۔ تو وہ بھی اس عطار کے لیے نا ایک ہدیہ لے کر آیا، اسے پیش کیا۔ ہدیہ دینے کے بعد نا وہ عطار سے کہتا بھائی اب وہ میرا ہار مجھے واپس دے دے، میں واپس آ گیا ہوں تاکہ میں لے کے اپنے گھر جاؤں۔ تو اب عطار تو کہنے لگا بھائی کون سا ہار، کس ہار کی بات کر رہے ہو؟ میں تو تجھے جانتا بھی نہیں کہ تو کون ہے۔ اب جب اس خراسانی آدمی نے یہ بات سنی تو اس بیچارے کے تو طوطے اڑ گئے، وہ تو بڑا پریشان حیران، یار یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں تیرے پاس اپنا ہار امانت رکھ کے گیا تھا، اور تم مکر رہا ہے، میرے ساتھ مذاق نہ کر، وہ بڑا قیمتی ہار ہے، ویسے بھی میرے دوست کا تھا، میں نے اسے لیا تھا تو میں نے اس کو واپس بھی دینا ہے، تیری مہربانی وہ مجھے دے دے۔ لیکن عطار کسی بات پر آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ خوشبو والا کہتا بھائی میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تو کس ہار کی بات کر رہا ہے، میرے پاس تیرا کوئی ہار نہیں ہے۔ اب بیچارہ بڑے پریشانی کے حال سے کہا چلو ایسے کرتا ہوں، اس کے قریبی جو آس پاس والے دکاندار ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں کہ اس کے پاس میں آتا جاتا تھا، اور یہ تو مجھے پہچانے سے انکار کر رہا ہے۔ اس نے کافی واویلا کیا، قریبی دکانداروں کو بتایا کہ بھائی یہ خوشبو والے نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میرا ہار اس کے پاس صاحب یہ دینے سے انکار کر رہا ہے، صاحب مکر گیا، اور یہاں تک کہ مجھے یہ پہچان بھی نہیں رہا۔ اب وہ جو جس کے پاس بھی جاتا وہ اس عطار دکاندار کی گواہی دیتے کہ یار وہ تو بندہ بڑا شریف ہے، نیک آدمی ہے، متقی ہے، اور تو اس پر کیسا بہتان لگا رہا ہے، وہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ المختصر یہ کہ جس بندے کے پاس بھی گیا نا خراسانی آدمی، ہر بندے نے اسے جھٹلایا اور عطار کو سچا کہا۔ اب پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ بندہ آیا، اس نے کہا بھائی بات سن، میں تجھے نا ایک بات بتاتا ہوں، ایک تجھے مشورہ دیتا ہوں، اگر تو نے اس پر عمل کر لیا نا تو مجھے امید ہے کہ تیرا ہار تجھے مل جائے گا۔ اس نے کہا بھائی ایسے کر، اس وقت جو حاکم ہے نا عزل الدولہ، اس کے پاس نا اپنا یہ مسئلہ لے کر جا، وہ تیری داد رسی کرے گا۔ اب بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے جیسے تیسے ایک رکا لکھا اور وہ چلا گیا عزل الدولہ کے دربار کے اندر، اور اپنا رکا اس تک پہنچایا۔ جب اس کے پاس وہ رکا پہنچا تو اس نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا جی بولو بھی کیا مسئلہ تیرا؟ اس نے کہا جناب میں خراسان کا رہنے والا بندہ ہوں، اور میرے ساتھ یہ معاملہ بن گیا، بڑی پریشانی ہے، اور بڑی امیدیں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، میرا مسئلہ حل کیا جائے۔ تو عزت الدولہ نے کہا اگر تو بھائی سچا ہے تو تیرا ہار تجھے ضرور ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حاکم ہوں اور کوئی تیرے ساتھ دھوکہ کر کے تیرا اپنا ہار تو سے لے لے، یہ میری دور میں نہیں ہو سکتا۔ تو آدمی کے دل کے اندر تھوڑی تسلی ہوئی کہ اب یار بات بننے کو آئی ہے۔
اب اس عزدولہ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تجھے ہار مل جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ تجھے میری بات ماننی پڑے گی۔ کہ جناب مجھے ہار میرا مل جائے میں آپ کی ہر بات مانوں گا، کیوں نہیں مانوں گا؟ انہوں نے کہا میری بات توجہ سن، پہلی بات یہ ہے کہ تو نے 3 دن نا اس کی دکان پہ جا کے بیٹھنا ہے۔ وہ کہتا جناب وہ تو مجھے دھکے دے کے باہر نکالتا ہے، مجھے کہاں دکان پر بیٹھنے دے گا؟ اسی کا اچھا ایسی بات ہے، تو ایسے کرنا ہے، اس کے سامنے والی دکان پر تو نے 3 دن بیٹھنا ہے اور کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، ایون اس سے بھی کوئی تو نے بات نہیں کرنی، اور چوتھے دن میں تیرے پاس آؤں گا اور میرا لشکر بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ جب میں آؤں تو نے اٹھنا نہیں ہے، میں تجھے سلام کروں تو میرے صرف سلام کا جواب دینا ہے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے کہا جناب ٹھیک ہو گیا، اور یہاں تک کہ میں تجھے کوئی بات بھی کہوں تو نے صرف ہاں میں ہاں ملانی ہے، کوئی اس سے آگے کوئی بات نہیں کرنی۔ کہ جناب اوکے ہو گیا۔ اب وہ بادشاہ کے دربار سے آ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے عطار کی گلی میں، خوشبو والی گلی میں، سامنے والی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر، چوتھا دن آتا ہے تو خراسانی آدمی عزدولہ کے انتظار میں کہ جناب کب آئیں، آدھا دن گزر جاتا ہے، جناب آتے نہیں ہیں۔ المختصر یہ کہ وہ عزدولہ اپنے لشکر کے ساتھ اس گلی میں آتا ہے، اس بازار میں آتا ہے، تو جب خراسانی آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر سلام کرتا ہے، السلام علیکم۔ آگے سے خراسانی کہتا ہے وعلیکم السلام، اور چپ۔ پھر کہتا ہے جناب کیا بات ہو گئی، آپ ہمارے شہر علاقے میں آئے اور ملاقات ہی نہیں کر رہے اور ادھر ہی رہ رہے اور دوبارہ ملاقات ہی نہیں کی؟ ہم یہاں پر ہیں، کوئی ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں، کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیں، ہم حاضر ہیں۔ 1-2 باتیں کی اور باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب جب اس عطار وہ خوشبو والے نے یہ معاملہ دیکھا کہ یار یہ بندہ جس کے ساتھ میں نے معاملہ کیا یہ تو بادشاہ قریبی نکل آیا، اب تو میری خیر نہیں۔ وہ بڑا پریشان بھاگتا بھاگتا اس خراسانی آدمی کے پاس ہے، کہا جناب بات یہ ہے کہ وہ مجھے بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے، میں نے تو آپ کی بات نہیں سنی، میں کافی میرے پاس لوگ مانتے رکھواتے ہیں تو میں شاید بھول گیا ہوں گا، تو مجھے ٹھیک سے بتاؤ تمہارا حال کس طرح کا تھا، کس وقت تو نے مجھے دیا تھا، کیا کیا معاملہ تھا اس کی۔ اس نے بتایا جناب وہ فلاں وقت میں نے آپ کو دیا تھا اور آپ نے فلاں جگہ رکھا تھا۔ اب وہ عطار جلدی جلدی وہ ڈھونڈنے لگ گیا، اور ڈھونڈنے کے بعد اس نے گٹری پکڑی، اس کو بھی الٹا سامان الٹ پلٹ کیا، المقصد ایک کرنا اس کے تھیلے سے وہ ہار برآمد ہو گیا۔ اس نے کہا جناب یہ آپ اپنا ہار لیں۔ اب وہ ہار تو اسے مل گیا، تو بادشاہ نے اسے یہ بھی نصیحت کی کہ بھائی جب تجھے طرح ہار مل جائے نا تو نے اس خوشبو والے کو پکڑ کے میرے پاس لے آنا ہے، میں جانوں اور یہ خوشبو والا جانے اگر ہار مل گیا تو اس کے پاس سے۔ اب اس خراسانی آدمی کو ہار مل جاتا ہے، کہتا ہے یار مجھے میرے ہار سے مطلب تھا، مجھے میرا ہار مل گیا، میں کیوں اس کی مطلب بادشاہ سے اس کے ساتھ کوئی نظام بناؤں۔ اس نے کہا اس کو چھوڑو، ہار مجھے مل گیا، میں اس کو بیچتا ہوں اور عزدولہ کو جا کے بیچ دیتا ہوں۔ اب وہ جاتا ہے دربار کے اندر بادشاہ کے اور جا کے سارا کہتا ہے جناب مجھے میرا ہار مل گیا، آپ کا بہت شکریہ، اور یہ ہار میں بیسکلی بیچنا چاہتا ہوں، آپ ہی لے لیں۔ تو اس جو بادشاہ تھا عزدولہ اس نے اپنے حاجب کو سپاہی کو اس کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ عطار کے پاس۔ اب وہ سپاہی کے ساتھ عطار کی دکان پہ آتا ہے، وہ سپاہی اس خراسانی سے ہار پکڑتا ہے، اس کے عطار کے گلے میں ڈال کر نہ اسے اس کی دکان کے باہر نہ پھانسی لٹکا دیتا ہے۔ اب صبح سے لے کر شام تک اسے پھانسی وہ لٹکا ہوتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے مر جاتا ہے تو ہار اس کے گلے سے اتار کر نہ واپس جو ہے نا اس کو دیتا ہے، خراسانی کو کہتا تو بھائی اپنے رستے جا اپنے گھر۔ تو وہ ہار پکڑتا ہے اور اپنے رستے چلا جاتا ہے۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں بھی بدلنا چاہیے اور جلدی کسی پر اعتبار یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کو کوئی تحریر لکھ لیا کرے تاکہ وہ بندہ مکر جائے تو بندہ تحریر پیش کرے، کوئی گواہ 2 بنا لے، جیسے قرآن میں ہے کہ گواہ بنانے چاہیے، کچھ بھی قرض دو اس کے اوپر تو گواہ بھی بنانے چاہیے تاکہ بندہ مکرے تو بندہ اس کے سامنے گواہ پیش کر سکے، اور اس کے لیے ہمارے لیے پاس نصیحت بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیے پہلے کے جو بادشاہ سے کتنے ایماندار اور امین ہوتے تھے اور کس طرح غریبوں کی داد رسی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔